وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا معصومنا ومنظومنا ومختومنا ومكسومنا ومنظومنا ومقصودنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأنور الخلق وأولى الخلق وأعلى الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحقاية والعناية والأمامة والأمانة أعلنا وأولنا وأنورنا وأخطرنا وأكبرنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا ثم نشهد أن محبوب ربنا وصمدنا وجدلنا وتطهير صدورنا وتنوير قلوبنا وقاسم رزق رازقنا حبيب مجيب منيب قريب ربنا هو عدوة قدوة ندمة رتبة أسوة حسنة ثم صعد إلى سدرة المنتهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رحمة للعالمين. مل کے بآواز بلند تمام آباد درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. سید نے کربلا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر. بولے حسین مولا تیری رضا کی
وعدے نبھا دیے ہیں، مل کے پڑھیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے، زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، کربل کی خاک نے وہ بھی ہیرے رلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جس نے، دو چار آنسو جس نے رو کے بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے کہ جس نے پوری کائنات فقط محمد مصطفیٰ کی خاطر پیدا فرمائی۔ ہوا چلتی ہے تو رب کی تسبیح بیان کرتی ہے،
بارش برستی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، سورج اور چاند نکلتے ہیں تو تسبیح الہی ہوتی ہے، اشیاء پر اوراق تسبیح الہی کرتے ہیں، ملک ہو یا جن یا انس، اللہ کی ساری مخلوق، اللہ کی ہر مخلوق اس خالق کائنات کی تسبیح کرتی ہے اور اس کو یاد کرتی ہے، پر قربان اس محبوب پر ہو کہ کائنات ساری جس رب کی تسبیح کرتی ہے وہ رب آمنہ کے لاڈلے پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اللہ کا مقصد عظمیٰ، اللہ کا مقصد حقیقی فقط ذات مصطفیٰ ہے، کوئی دوسری شے مقصود نہیں۔ اللہ کا مقصد عظمیٰ، اللہ نے کائنات کو تخلیق اس لیے کیا کہ کائنات کے ذرے ذرے کو پتہ لگ جائے کہ آمنہ کے لاڈلے کا نگاہ خدا میں مقام کیا ہے، اور کائنات میں ایسی محبت نہیں دیکھی، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کائنات میں ایسی محبت نہیں دیکھی کہ ایک ہی جگہ محبوب کھڑا ہو تو بار بار اس کی تعریف کی جائے۔ کبھی خدا فرماتا ہے اے محبوب تیرے ہونٹوں کی قسم، اے محبوب تیری زلفوں کی قسم، اے محبوب تیرے ہاتھوں کی قسم، اے محبوب تیرے سینے کی قسم۔ ارے یوں ہی کہہ دیتے نا، اے محبوب تو سونا بنا ہے۔ فرماتا ہے کہ محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیرے ہاتھوں کی قسم۔ کبھی خدا تعریف کرتا ہے اپنے محبوب کی انداز کرم کی، کبھی خدا تعریف کرتا ہے انداز تکلم کی، کبھی تعریف کرتا ہے اس کے کھڑا ہونے کے انداز کی، کبھی اس کی تعریف کرتا ہے بیٹھ جانے کی، کبھی اس نے اپنے غلاموں کو بیعت کیا تو قرآن میں اس کا ذکر کر کے رکھ دیا، کبھی اس نے غلاموں کو اپنے ساتھ لے جایا تو اس کا قرآن میں ذکر کر دیا۔ ارے کبھی محبوب نے جنگوں پہ شرکت کی تو اس کا ذکر قرآن میں رکھ دیا۔ ارے کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے۔ لگتا یہ ہے ان ساری باتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب رب ہو کر بھی سیر نہیں ہو رہا ذکر مصطفیٰ سے، رب رب ہو کر بھی سیر نہیں ہو رہا ذکر مصطفیٰ سے۔ اللہ کا فقط مقصد ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور یہ نہیں کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب ہمارے محبوب کی باری آئی تو کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ لیکن آدم علیہ السلام آئے تو یہ نہیں کہا، موسیٰ علیہ السلام آئے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نہیں کہا۔ ارے یحییٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نہیں کہا۔ ارے لوط علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ نہیں کہا۔ ارے جب محبوب کی باری آئی، کل نبیوں کے سردار کی باری آئی تو خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تیرے سوا کوئی دوسری شے مقصود نہیں ہے، تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ اے محبوب تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر آدم علیہ السلام کئی عرصہ پہلے حضور سے تشریف لائے، نوح علیہ السلام حضور سے پہلے تشریف لائے، لیکن سب کی یہی آواز تھی، اپنی اپنی امتوں کی، اپنی اپنی امتوں کو یہی تلقین کی جاتی کہ جو آخری نبی کا حکم ہوگا اس پہ سب کو عمل کرنا ہوگا۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس سب کی تلقین کرنی ہوگی۔ ارے آدم علیہ السلام کی یہی دل کی تمنا تھی، نوح علیہ السلام کے دل کی تمنا بھی یہی تھی کہ اے باری تعالیٰ
ہم کو آخری نبی کا امتی بنا چھوڑ، ہم کو آخری نبی کا امتی بنا دے۔ اور یہ ان کی خواہش اللہ نے اس وقت پوری کی، اللہ نے اس وقت پوری کی جب حضور اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، ام ہانی کے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، ارے پہلے قدموں کو چومتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے، آپ کا رب آپ کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تو خدا باری تعالیٰ نے اس وقت نبیوں کی ساری خواہشات کو پورا کر دیا۔ جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے، رف کے ذریعے جب مسجد اقصی میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے جبریل حضور کو لے کر پہنچے، نبیوں نے صفیں باندھ رکھی تھی، ان صفوں میں آدم علیہ السلام بھی موجود تھے، ارے حسن کے بادشاہ یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے، ارے زکریا علیہ السلام بھی موجود تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ارے اس وقت پہ ہمارے نبی کو مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا۔ اب یہ بات ہے، امام کون ہوتا ہے؟ امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ پڑھنے والا ہو، جس کو ہر بات کا پتہ ہو، ارے سب سے زیادہ خوبصورت ہو، وہ مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہے۔ میرے خدا نے بتا دیا، میرے خدا نے اس رات کو بتایا کہ اے سننے والوں سنو، میرے محبوب سے بڑھ کر نہ کوئی حسین ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر نہ کوئی جمیل ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر نہ کوئی زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے محبوب سے بڑھ کر نہ کوئی زیادہ شہرت رکھنے والا ہے۔ میرے محبوب جتنا خدا محبوب اس امت پر ہوا، اتنا محبوب کسی امت پر نہ ہوا۔ پہلے دور میں کیا ہوتا کہ جس طرح کی سزا کرتے، جس طرح کا گناہ ہوتا، اسی طرح کی سزا دی جاتی۔ ارے ان لوگوں کی بستیوں کو الٹا دیا گیا، ان لوگوں کی بستیوں کو ہوا میں اڑا دیا گیا، ان قوموں پر طوفان فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات۔ ارے ان امتوں پر کیا کیا ظلم، کیا کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیے، اور خدا نے کیسی سزائیں عطا کی۔ سب سے پہلے طوفانوں کا، پھر اللہ نے ٹڈیوں کا ان پر عذاب بھیجا۔ کھانا پکاتے تو منہ میں ٹڈیاں آ جاتی، کھانا پکاتے تو ہنڈیوں میں ٹڈیاں داخل ہو جاتی، ارے کھانا کھاتے روٹی میں ٹڈیاں آ جاتی۔ اس کے بعد مینڈک کا عذاب دیا گیا، مینڈک کا عذاب دیا گیا۔ کیا ہوتا جب کھانا پکاتے تو ہنڈیوں میں مینڈک داخل ہو جاتے، ان کا کھانا پینا حرام ہو جاتا۔ جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، محمد مصطفیٰ کی باری آئی، اتنا کرم، اتنی مہربانی کسی امت پر نہ کی گئی، کسی امت پر نہ کی گئی۔ جتنی مہربانی، جتنا کرم خدا نے اس امت پر کیا، اتنا کسی امت پر نہ کیا۔ جتنی بخشش کی راہ اس امت کے لیے ہموار کر ڈالی، اتنی امت کو بخشش کی راہ کسی امت کے لیے ہموار نہ کر ڈالی۔ ایک جھلک خدا کے کرم کی دکھلانے لگا ہوں، ایک کرم خدا کے کرم کی دکھلانے لگا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک امت محمدی میں انسان ایسا ہوگا، ارے جس نے پوری دنیا میں پوری اپنی زندگی اسی طرح گزار ڈالی، نہ کسی ہمسائے کا خیال رکھا، نہ کسی رشتہ دار کا خیال رکھا، ارے نہ کسی پڑوسی کا خیال رکھا۔ حزین محتشم پوری زندگی میں ایک نیکی نہ کی ہوگی، اتنے امت محمدی پر ظلم کیے ہوں گے،
کہ کوئی انسان اس پر خوش نہ ہوگا، کوئی دنیا میں بسنے والا اس پر خوش نہ ہوگا، کوئی خوش نہ ہوگا، لیکن اس کا ارادہ پختہ ہوگا، اس کے دل میں مالک کائنات سرکار دو عالم کی محبت ہوگی، خدا باری تعالیٰ اس کو جہنمی کر چکا ہوگا، خدا فرمائے گا کہ یہ جہنمی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو جہنم میں پھینک ڈالو۔ جب فرشتے جہنم کے آئیں گے اس کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، تو جب جانے لگے گا تو وہ انسان مڑ کر پیچھے دیکھے گا، خدا کے چہرے کے مطابق پیچھے دیکھے گا، خدا کے چہرے کو دیکھ کر پھر آگے چل پڑے گا، جب درمیان میں پہنچے گا تو پھر پیچھے دیکھے گا، ارے جب آخر میں پہنچے گا پھر دیکھے گا۔ خالق کائنات یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، جب آخری مرتبہ دیکھا تو خدا نے پکارا کہ فرشتوں اس کو واپس لے آؤ، اس کو واپس لے آؤ۔ جب اس انسان کو واپس لایا جائے گا اور پوچھے گا خالق کائنات، اے بندے بتا، تیرے لیے میں نے جہنم کو واجب کر دیا، تجھ پہ میں نے جہنم کو واجب کر دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس کے باوجود تو پیچھے کیا دیکھ رہا ہے؟ پیچھے کیا دیکھتا ہے؟ کس چیز کی تجھے مجھ سے آس لگی ہے؟ تو مجھ سے کیا امید رکھتا ہے؟ جب خالق کائنات یہ پوچھے گا تو وہ انسان بتائے گا کہ یا باری تعالیٰ، میں اپنے محبوب کے حکم کے مطابق یہ سنا کرتا تھا، میرے محبوب فرمایا کرتے تھے، قرآن میں فرمایا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا غفور ہے، ارے تجھ پہ رحمت کرنے والا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ رب بڑا غفور ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے، ارے مجھے جہنم میں کس طرح داخل کر سکتا ہے؟ دوسری مرتبہ دیکھا، پھر کیا ذہن میں آیا؟ پھر ذہن میں آیا لا یغفر الذنوب الا اللہ، وہ انسان فرمائے گا لا یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو حکم دے ہم اس انسان کو اچک ڈالیں، زمین کہتی ہے کہ اے باری تعالیٰ حکم دے میں پھٹ جاؤں، اس کو اپنے اندر ڈبو لوں، تو خالق کائنات فرماتا ہے تم اس لیے کہتے ہو کہ تم نے اس کو پیدا نہیں کیا، اگر تم نے اس کو پیدا کیا ہوتا تو میں دیکھتا کہ تم کس طرح اس طرح کہتے ہو، ارے گناہ کرنے کے بعد یہ میرا بندہ توبہ کرے گا تو اس کو اس طرح معاف کر دوں گا کہ جس طرح ماں سے پیٹ کے اندر سے نکلا ہوا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی بخشش کی راہ کھل جائے گی۔ تو حاضرین محتشم، وہ انسان کہتا ہے لا یغفر الذنوب الا اللہ، کہ محبوب فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں خدا نے فرمایا لا یغفر الذنوب الا اللہ، لا یغفر الذنوب الا اللہ، کہ خدا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، خدا گناہوں کو نہیں دیکھے گا، ارے اس دن مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھے گا۔ مصطفیٰ کیا کریں گے؟ ارے امتی محمدی ساتھ ایک جگہ اکٹھی ہوگی، ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارے جب میدان محشر میں تشریف لائیں گے، سب نبیوں کی کرسیاں لگی ہوں گی، سب نبی اپنی اپنی کرسیوں پہ جمع ہوں گے، ارے محمد عربی آئیں گے، محمد عربی جب تشریف لائیں گے تو سجدے میں سر گرا ڈالیں گے، منبر پر نہیں بیٹھیں گے،
باقی سارے نبی منبر پر بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے. جب محمد مصطفیٰ کی باری آئے گی تو کیا ہوگا؟ حضور منبر پر نہیں بیٹھیں گے، حضور باقی نبیوں کی طرح منبروں پر نہیں بیٹھیں گے. حضور کیا کریں گے؟ حضور اپنا سر مبارک سجدے میں گرا دیں گے، کہیں گے باری تعالیٰ اے محبوب کیا ماجرا ہے، تو کیا چاہتا ہے، کیوں سجدے میں گر گیا ہے؟ تو محبوب فرمائیں گے کہ اے باری تعالیٰ اپنی امت کی بخشش چاہتا ہوں، اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جس وقت تک میری بخشش کو میری امت کو بخشا نہیں جائے گا. ارے جب حضور یہ کہیں گے تو خدا کہے گا کہ یار اے میرے پیارے محبوب سر تو اٹھا، ارے سر تو اٹھا، مکھ تو دکھا، سر تو اٹھا مکھ تو دکھا، ارے دیکھ تیرا خدا کرتا کیا ہے. اے محبوب تیری جس طرح مرضی ہوگی، تیری جس طرح خواہش ہوگی تیرا خدا اسی طرح کرے گا، تیرا خدا اسی طرح کرے گا. محبوب تو چاہتا ہے کہ تیری امت جنت میں جائے، محبوب تیری امت کو جنت میں بھیج دیا، محبوب تو چاہتا ہے تیری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. اے محبوب تیرے صدقے تیری امت کے گناہوں کو معاف کر دیا. اے محبوب تو چاہتا ہے تیری امت کو جہنم سے آزادی مل جائے. تو محبوب خوش ہو جا، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے، اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لے. ارے جہنم میں تیرا کوئی امتی نہیں ہوگا، تیرے سب کے سب امتی جہنمی نہیں ہوگے، تیرے سب کے سب امتی تیرے صدقے جنتی ہو جائیں گے، تیرے سب کے سب امتی جنتی ہو جائیں گے. حاضرین محتشم، خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. خالق کائنات قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خدا محبت نہیں کرتا، ارے خدا تو مڑ مڑ کر آوازیں دیتا ہے. قرآن کریم اس چیز کا گواہ ہے کہ قرآن کریم میں 30 پارے میں خدا فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے بھاگے ہوئے انسان، اے غافل انسان، آجا پلٹ کر تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. ارے خدا ہمیں تو اس طرح کہتا ہے کہ اے گناہ گارو اپنے گناہوں کی توبہ کرو، خدا تمہیں معاف کر ڈالے گا، خدا تمہیں بخشش کر ڈالے گا، خدا تمہیں جنت میں بھیج دے گا. خدا تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے غلط رستے پہ چلنے والوں سنو، ما غرک بربک الکریم، واپس میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں 3 سوال ہوں گے تو 3 سوالوں کا جواب دے کر ہم جنت میں چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا. ارے پہلا سوال ہوگا من رب کا. اب کسی چیز سے محبت کی جائے نا، اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے. جس چیز سے محبت ہو ہم اس چیز کا ذکر بار بار کرتے ہیں. ہمیں اپنے بچے سے محبت ہو تو ہم اس کا ذکر کریں گے، دوستوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے ذکر کریں گے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے، فرما بردار ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بہت اچھا ہے. حاضرین محتشم، جب خدا کی باری آئے من ربو کا، کہ اے بندے فرشتے سوال کریں گے بتا ارے تیرا رب کون ہے.
ذرا ذہن میں سوچئے، ارے جب ہم نے اس رب کی مانی ہوگی، جب ہم نے اس رب کے احکامات پر عمل کیا ہوگا، تو پھر ہم کہیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب ہم نے خدا کی مانی نہیں ہوگی، جب ہمیں خدا کا پتہ نہیں ہوگا خدا کون ہے، ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، ہمیں خدا بتانے والا مصطفیٰ ہے، ہمیں خدا بتانے والے مصطفیٰ ہیں۔ خدا نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، کہ جب خالق کائنات نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنے لگا ہوں، زمین پر اپنا ایک نائب بھیجنے لگا ہوں۔ ارے نائب کا کام کیا ہوتا ہے؟ نائب کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے آرڈر آئے اس کو آگے پہنچانا۔ نائب کا کام ہوتا ہے نیچے کے سارے معاملات کو سیدھا کرنا۔ ارے میرے محبوب نے تو سب کچھ بتا دیا، کسی بات کی ہم سے راز نہیں رکھا، راز رکھا ہے تو وہ کچھ الفاظ ہیں جو محبوب اور خدا کے درمیان میں ہیں۔ وہ حروف کون سے ہیں؟ وہ حروف ہیں الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد۔ ارے یہ وہ الفاظ ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے ان ناموں میں بھی، ان الفاظ میں بھی خدا کی رحمت چھپی ہوئی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اس قیامت کے دن میں امت محمدی پر اس الفاظ کے رحمتوں کو لٹایا جائے گا۔ ان الفاظ کی رحمت کو امت محمدی پر لٹایا جائے گا۔ وہ کس طرح لٹایا جائے گا؟ خدا نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں من ربو کا، جواب دیں گے، اس طرح نہیں جواب ہوگا، اس طرح جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، اللہ نے ہمیں حکم دیا پورا توڑنے کا، ارے اللہ نے ہمیں تو حکم دیا، ارے اپنے حقوق اللہ نے معاف کر دیے۔ خدا نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق کے بارے میں اتنے سوال نہیں کروں گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان میں معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو پورا کرنے کی دعوت دی، تلقین کی، لیکن اس سے زیادہ افضل اپنے بندوں کے حقوق کو قرار دے دیا کہ حقوق العباد کو پورا کیا جائے۔ ارے جب ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی بات کو نہ مانا ہوگا، دنیا میں رہتے ہوئے اس خدا کو نہ پہچانا ہوگا۔ خدا تو زمین پر، حدیث پاک میں آتا ہے پچھلی راتوں میں جب ہم نیندوں میں سوئے ہوتے ہیں، اپنی نیندوں میں سوئے ہوتے ہیں، خدا پکار کر کہتا ہے، ارے ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ارے ہے کوئی دولت مانگنے والا، ارے ہے کوئی مجھ سے میرے محبوب کی رحمت مانگنے والا۔ ارے خدا نے تو کہا کہ جو محبوب کا ہوا وہ میرا ہوا، جس نے محبوب سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ارے جس نے میرے محبوب سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حاضرین محتشم، کہتے ہیں ربی اللہ، کہ تیرا رب کون ہے؟ اب یہ بتائیں ہم کس طرح جواب دیں گے؟ ہم کس طرح جواب دیں گے؟ ارے جب ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کی ایک بات کو نہ مانا ہوگا، ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس کے احکام کو سمجھا نہ ہوگا۔ اتنی عمریں گزر گئی، مجھے یہ بتائیے 50 سال 60 سال 40 سال عمریں ہو گئی، ہمارا دین تو یہ ہے نا، ہمارا اسلام تو یہ ہے کہ ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی،
خدا کی قسم ایسے دوستوں کو دیکھا ہے، ایم اے کر لیا، بی اے کر لیا، لیکن نہ کلمے آتے نہ نمازیں آتی۔ ارے ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہمیں اتنا پتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں تو پیدا ہوئے، بس پہلا کلمہ ماں نے سکھایا، اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے۔ یہ کون سا دین ہے؟ ہم نے کون سی اپنے رب کی بات کو مانا ہے؟ ہم نے کون سی اپنے رب کی بات پر عمل کیا ہے؟ کس طرح جواب دیں گے؟ ادھر وہاں، اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، ادھر چاہے زبان اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، جو بھی ہے، لیکن قبر میں داخل ہونے کے بعد کسی کی زبان انگریزی نہیں ہوگی، کسی کی زبان اردو یا پشتو نہیں ہوگی۔ قبر میں داخل ہو گئے، مٹی کو ڈال دیا اوپر، تو تب تمہاری زبان عربی ہو جائے گی، تم قبر میں فرشتوں سے عربی میں گفتگو کرو گے، چاہے وہ پٹھان ہے، چاہے وہ سرائکی کیوں نہ ہو، لیکن قبر میں ساری زبانوں کو مٹا دیا جائے گا۔ قبر میں صرف اس زبان کو رکھا جائے گا جس سے محبوب محبت کرتے رہے، جس سے ہمارے نبی عشق کرتے رہے۔ ارے عشق کیا تو محبوب کے سینے پر قرآن کو نازل کر دیا۔ اگر محبوب نے عربی سے عشق کیا تو 27ویں کی رات خدا نے محبوب کے سینے پر قرآن کریم کو نازل فرما دیا۔ حضرین محترم کیسے جواب دیں گے؟ ہم کیسے جواب دیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے؟ پھر کہتے ہیں دوسرا وہ کہیں گے جنہوں نے کچھ نہ کیا ہوگا، جنہوں نے اپنی ساری عمر کو گزار دیا ہوگا، جس نے اپنی ساری عمر سارے عیاشیوں پر گزاری ہوگی، ارے خدا کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ارے جب ایک انسان کو خدا بھیجتا ہے نا، جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کہیں یہ کیا باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ دوبارہ پھر بھیج دنیا میں، دوبارہ پھر بھیج دنیا میں۔ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں ہوگا، اس وقت کوئی مہلت نہ دی جائے گی۔ آگے دوسرا سوال کہتے ہیں کہ ما دینوں کا، کہ اے بتا تیرا دین کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ ارے ایسے ہی کہہ دیا جائے گا، ایسے ہی کہہ دیا جائے گا۔ ارے جب تک ہم نے دین کو سمجھا نہ ہوگا، دین مصطفیٰ پہ عمل نہ کیا ہوگا، ارے ہم نے قرآن کو اپنے سینوں سے لگانے کے بجائے الماریوں میں رکھ دیا ہوگا، ہم نے اپنے گھروں سے قرآن کی تلاوتوں کو نکال دیا ہوگا، ہم کیسے کہیں گے کہ ہمارا دین اسلام ہے؟ ارے ہم کیسے کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے بجائے دنیاوی تعلیم سے راستہ کر دیا۔ قبر میں اتریں گے تو انگریزی کی تعلیم کسی کام کی نہ ہوگی، فارسی کی تعلیم کسی کام کی نہ ہوگی۔ قبر میں جانا ہے تو دین خدا نے جانا ہے، قبر میں جانا ہے تو دین مصطفیٰ جائے گا، ارے قرآن مصطفیٰ جائے گا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، قرآن سمجھاتا ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہیں۔ قرآن کے بعد احادیث بتاتی ہے کہ بندے نے زندگی کس طرح بسر کرنی ہے۔ پہلی سیڑھی قرآن ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عمل نہیں کرتے۔ ارے خدا کے دین کو ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے، نہ ہم قرآن پڑھیں، نہ ہم نماز پڑھیں، ارے نہ محمد کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں،
پھر کہیں گے کہ ہم 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. جب دنیا میں رہ کر نہ خدا کو پہچانا نہ مصطفیٰ کو پہچانا، پھر کہیں گے کہ ہم سوالوں کے جواب دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا. تیسرا سوال وہ بھی کہے گا، دوسرے میں کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے. ارے میں نہیں جانتا. ارے ذرا سوچے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے دین کو سمجھا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ دین کیا ہے، دین ہمیں درس کیا دیتا ہے. ارے دین میں ماں باپ کی محبت کا کیسے تذکرہ کیا گیا، دین نے ہمیں ماں باپ کی عزت کرنی کیسے سکھائی. ارے دین نے ہمیں بڑوں کا ادب کرنا کیسے سکھایا. ارے دین نے ہمیں استاد کا ادب کرنا کیسا سکھایا. ارے دین نے ہمیں بچوں سے محبت کرنی کیسے سکھائی. یہ دین سکھاتا ہے، یہ دین نہیں ہے. نہ بڑوں کا ادب کیا جائے، نہ چھوٹوں سے شفقت کی جائے، نہ والدین سے محبت کی جائے. یہ کیسا ہے؟ دین تو یہ کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کیا بندے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. ہم نے کیا احسان کیا؟ دین ہمیں یہ تو نہیں بتاتا. ارے دین ہمیں یہ تو نہیں کہتا اپنے والدین کے ساتھ احسان نہ کرو. اپنے والدین جہاں بیٹھے ہیں، جس نے پال پوس کر ہمیں اتنا بڑا کر دیا، شادیاں کر دی، پڑھایا لکھایا، جب بوڑھے ہو جائیں ان کی آوازیں سننا گوارا نہیں کرتے. ارے ان کی آوازیں سننا گوارا نہیں کرتے. کہتے ہیں جو ہم نے دور دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. ارے دور بھی وہی ہے، انسان بھی وہی ہیں، لیکن وقت وہ نہیں ہے. وقت کی قدر کرنا ہوگی ہمیں، وقت پر ہر بات کو کرنا ہوگا. آگے فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. خالق کائنات فرماتا ہے جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، ان دونوں میں یا ایک میں تم میں اس کو پاؤ، ان کی خدمت کرنے کا موقع ملے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ارے وہ جس طرح کرتے جائیں، جو بات تجھے کہیں، جو بات تجھے سمجھائیں، اف ولا تنہرہما، وہ جو کہتے جائیں، جو تجھ پہ ظلم کرتے جائیں، اف ولا تنہرہما، اے بندے تو آگے سے اف تک نہ کہے. یہ ہے ہمارا دین. ہمیں دین یہ درس دیتا ہے کہ ماں باپ کی پہچان کس طرح کرنی ہے، استاد کی پہچان کس طرح کرنی ہے. ارے ہم نے دین مصطفیٰ کو دور کیا ہے. ہمارے گھروں میں بے برکتیاں کیوں ہیں، نا اتفاقیاں کیوں ہیں، ارے ناسمجھیاں کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں سے دین مصطفیٰ کو ختم کر دیا گیا. ہمارے گھروں سے بڑوں کا ادب ختم ہو گیا. ہمارے گھروں سے نا اتفاقیاں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اتفاق اس جگہ پہ آتا ہے، قرآن اتفاق کا درس دیتا ہے. قرآن اتفاق کا درس دیتا ہے. ارے جس گھر میں قرآن نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، ارے قرآن کی تلاوت کرنے والا نہ ہو، اس گھر میں بے برکتیاں کیسے ختم ہو، نا اتفاقیاں کیسے ختم ہو؟ تو وہ دوسری طبع کہے گا لا ادری، مجھے نہیں پتا کہ میرا دین کیا ہے. جب تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل، سرکار دو عالم، وہ قبر ایک ایسا منظر ہے جہاں اپنے سارے ساتھ چھوڑ دیں گے، اپنے سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے.
کوئی حال پوچھنے والا نہ ہوگا، لیکن اس قبر میں ہمارا ساتھ، اس قبر میں ہمارا ساتھ ہمارے محبوب ساتھ ہوں گے، ہمارا ساتھ ہمارے مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا۔ پر وہ کیسے ہوگا؟ جب تیسرا سوال ہوگا تو قبر سے پردوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دیکھنے میں قبر ہم دیکھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 2 فٹ چوڑی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اذان دیتے ہیں تو 70 قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے دائیں، 70 قدم بائیں کھلی ہو جاتی ہے۔ تو جب پردوں کو ہٹایا جائے گا، اور ایک بات یاد رکھیں، جب پہلی دفعہ مصطفیٰ آئیں گے تو جلوہ نہیں ہوگا، تب ہمارا امتحان ہوگا، تب ہمارا امتحان ہوگا، بتایا جائے گا، پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے کہ بتا دنیا میں رہ کر اس ہستی کے بارے میں کیا سوچتا رہا، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا ذہن تھا؟ ارے جب ہم نے دنیا میں رہ کر اس مصطفیٰ سے جس نے ہمیں خدا کا بتایا، اس مصطفیٰ نے جس نے ہمیں دین کا بتایا، اس مصطفیٰ نے جس نے ہمیں ماں باپ کا ادب کرنا سکھایا، دنیا میں رہ کر ہم نے اس کو پہچانا ہوگا تو قیامت کے دن روز محشر میں قبر میں کہیں گے کہ یہ ہمارا مصطفیٰ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب ہم نے دنیا میں رہ کر مصطفیٰ کے کسی بات پر عمل نہ کیا ہوگا، مصطفیٰ کی کسی بات پر عمل نہ کیا ہوگا، ارے مصطفیٰ کے دین کو نہ سمجھا ہوگا، مصطفیٰ نے جو بات ہم سے کی ہم نے اس بات سے دوری اختیار کی ہوگی، تو ہم کیسے مصطفیٰ کو پہچانیں گے؟ ہم کس طرح مصطفیٰ کو پہچان سکیں گے؟ ارے جب ہم دنیا میں رہ کر مصطفیٰ سے دوری کو اختیار کر لیا، اپنے دین سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اپنے آپ کو دین سے دور کر دیا، تو حاضرین محترم کس طرح اس خدا کے پیارے محبوب کو پہچانیں گے؟ ارے وہ محبوب کہ ساری نبیوں کی امتی ترستی رہی کہ اے باری تعالیٰ ہمیں آخری نبی کو امتی بنا دے، آخری نبی کے امت میں داخل فرما دے۔ ارے ہماری تو خوش قسمتی ہے، ہمیں تو مصطفیٰ کا ایک ایک دن بھولنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے، تو ہم اس محبوب کو بھول بیٹھے، ہم اس خدا کے دین کو بھول بیٹھے، ہم نے اپنے بچوں کو خدا کے دین سے دور کر دیا، ہم نے اس محبوب کے دین کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ اس کے باوجود رب کیا کہتا ہے؟ اس کے باوجود رب کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھاگے ہوئے انسان، اے غافل انسان، آجا پلٹ کر، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تجھے معاف فرما دے گا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تجھے معاف فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں میں دین مصطفیٰ لانے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔